یادوں کا مریض۔ یہ ایپیسوڈ آپ پوری دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، جسم پر چوٹوں کے نشانات تھے۔ حالت بہت نازک تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت بے دردی سے مارا ہو، اور دیکھنے میں تقریباً مرا ہوا ہی لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے معائنہ کیا اور کہا کہ ابھی زندہ ہے، سر پر شدید چوٹ لگی ہے، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، یادداشت متاثر ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں آیا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے پاس ایک فائل موجود تھی، جس فائل میں اس کا نام لکھا تھا زارون۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی شناختی کارڈ، موبائل یا کوئی بھی اور دوسری پہچان موجود نہیں تھی۔ اسی ہسپتال میں ایک نرس تھی جس کا نام نائرہ تھا۔ اس کی ڈیوٹی اس وارڈ میں لگا دی گئی تھی۔ جب وہ پہلی بار زارون کے پاس گئی تو چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہ اس چہرے کو پہلے کہیں دیکھ چکی ہو، مگر اس نے خود کو فوراً سمجھایا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے۔ جب زارون کو ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلا سوال نہیں کیا کہ میں کون ہوں، بلکہ اس نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ مجھے جانی پہچانی کیوں لگ رہی ہے؟ نائرہ نے حیران ہو کر جواب دیا، تم پہلی بار یہاں آئے ہو زارون؟ زارون نے خاموشی سے کہا، پھر بھی لگتا ہے میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ چند گھنٹے بعد ہسپتال میں پولیس بھی آ گئی۔ انہوں نے زارون کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی شناخت نہیں مل سکی۔ پولیس نے ڈاکٹر سے کہا، ہو سکتا ہے یہ صرف حادثہ نہ ہو، اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ بات سن کر نائرہ پریشان ہو گئی۔ نائرہ جب فائل دوبارہ دیکھ رہی تھی تو اسے ایک پرانا نوٹ ملا، جس میں لکھا تھا کہ یہ مریض پہلے بھی ایک بار لاپتہ ہو چکا ہے اور بعد میں ایک حادثے کے قریب بے ہوش حالت میں ملا تھا۔ یہ پڑھ کر نائرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ واقعی وہی شخص ہے جو پہلے بھی غائب ہو چکا ہے؟ اسی رات زارون نے نائرہ کو دیکھ کر اچانک کہا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو کیا؟ نائرہ چونک گئی۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں صرف تمہاری مدد کر رہی ہوں، زارون نے آہستہ سے کہا۔ مجھے لگتا ہے میری یادداشت حادثے سے پہلے ہی خراب کی گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ نائرہ کو بھی یہی شک تھا۔ نائرہ کچھ بول نہ سکی، کیوں نہ کہ پہلی بار اسے بھی محسوس ہوا کہ یہ معاملہ عام حادثے کا شکار نہیں ہے، بلکہ کسی ایسی حقیقت کا حصہ ہے جو ابھی چھپی ہوئی ہے، اور جب تک یہ چھپی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی لمحے ہسپتال کی روشنیاں چند سیکنڈ کے لیے بجھ گئی، اور جب دوبارہ روشن ہوئی تو زارون نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے میری زندگی کے ساتھ کسی نے پہلے ہی بہت بڑا کھیل کھیلا ہے۔ نائرہ خاموش کھڑی رہی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں خاموشی ایسی تھی جیسے ہر آواز خود سے ڈر رہی ہو۔ زارون اپنے بستر پر خاموش لیٹا تھا، مگر اس کی آنکھیں جاگ رہی تھی۔ نائرہ اس کے قریب بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں نائرہ کو زارون کی بیک گراؤنڈ جاننے میں اتنی دلچسپی تھی۔ اس نے پہلی بار زارون کے بارے میں پرانی ریکارڈ فائل کھولی، اور جو اس نے پڑھا اس نے اس کا چہرہ پیلا کر دیا۔ فائل میں لکھا تھا، زارون کو 6 ماہ پہلے ہی ایک حادثے کے بعد ہسپتال لایا گیا تھا، مگر کچھ دن کے بعد وہ اچانک ہسپتال سے غائب ہو گیا تھا۔ نائرہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ غائب ہو گیا تھا؟ اس نے فوراً دوسرے صفحات دیکھے، مگر ریکارڈ ادھورا تھا، کچھ صفحات جان بوجھ کر پھاڑے گئے تھے۔ اسی وقت زارون نے آہستہ سے کہا، میں پہلے بھی یہاں تھا، ہے نا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ نائرہ نے گھبرا کر کہا، تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے؟ زارون نے آنکھیں بند کی اور بولا، مجھے صرف ایک چیز یاد آتی ہے، سفید دیواریں، اور کوئی مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ بھول جاؤ۔ نائرہ سخت ہو گئی۔ یہ عام یادداشت کا نقصان نہیں لگ رہا، اس میں کچھ غیر معمولی بھی ہے، جسے کسی نے جان بوجھ کر ذہن پر اثر ڈالا ہو۔ نائرہ حیران رہ گئی، کیا ایسا ممکن ہے آج کے دور میں؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، کچھ خاص دوائیں یا شدید ذہنی دباؤ سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے،
لیکن اس کے پیچھے وجہ ضروری ہوتی ہے۔ نائرہ کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ آخر زارون کے ساتھ پہلے ہوا کیا تھا۔ رات کو زارون اچانک بستر سے اٹھ بیٹھا، اس کی سانس تیز تھی۔ اس نے نائرہ کو دیکھ کر کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کوئی مجھے زبردستی ایک گاڑی میں لے کر جا رہا ہے۔ نائرہ نے فوراً آرام سے بٹھایا، یہ صرف خواب ہو سکتا ہے، آپ تو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہے۔ مگر زارون نے زور سے کہا، نہیں، وہ خواب نہیں تھا، وہ یاد ہے۔ اس لمحے نائرہ کے ہاتھ رک گئے، وہ اسے پہلی بار یقین ہونے لگا تھا کہ یہ صرف حادثہ نہیں تھا۔ اگلے دن پولیس دوبارہ آئی، انہوں نے ایک پرانی رپورٹ نائرہ کو دکھائی، یہ دیکھیں، 6 ماہ پہلے اس مریض کے نام سے ایک گمشدگی کی رپورٹ درج ہوئی ہے۔ مگر پھر اچانک کیس بند ہو گیا تھا۔ نائرہ نے چونک کر کہا، کیس بند کیوں ہوا اور یہ کیس کس نے بند کروایا؟ پولیس نے جواب دیا، کسی نے اوپر سے دباؤ ڈلوایا تھا۔ یہ سن کر نائرہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ رات کے وقت زارون نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے کسی نے میری زندگی کو حادثہ بنا کر چھپانے کی کوشش کی ہے۔ نائرہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ادھورا سچ تھا۔ اور اسی لمحے نائرہ کو احساس ہوا کہ اصل کہانی زارون کی یادداشت کھونے کی نہیں، بلکہ اس کی یادداشت چھیننے کی ہے۔ اور اب سوال صرف ایک تھا، زارون رات کے آخری پہر ہسپتال کی فضا پہلے سے زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ زارون اب زیادہ بے چین رہنے لگا تھا، کبھی اچانک خاموش ہو جاتا، کبھی بغیر وجہ کے کانپنے لگتا اور کبھی زور زور سے چلانے لگتا۔ نائرہ اس کے قریب بیٹھی فائلیں دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی سوال چل رہا تھا، آخر 6 ماہ پہلے اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اگلے دن اسپتال کے ریکارڈ روم سے نائرہ کو ایک پرانا کمرہ ملا، اس میں ایک پرانی ویڈیو محفوظ تھی۔ جب وہ ویڈیو چلائی گئی تو کمرے میں سب خاموش تھے۔ ویڈیو میں زارون اسی ہسپتال کے باہر تھا، مگر وہ زخمی نہیں تھا، وہ ٹھیک تھا۔ وہ کسی سے بحث کر رہا تھا۔ ایک شخص اس سے کہہ رہا تھا، تمہیں یہ معائنہ بند کرنا ہی ہوگا، ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ زارون جواب دے رہا تھا، میں سچ سب کے سامنے لاؤں گا اور میں سچ سب کے سامنے لا کر ہی رہوں گا۔ نائرہ نے چونک کر ویڈیو بند کر دی۔ یہ تو پہلے حادثے سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ڈاکٹر اندر آیا، اس نے کہا، یہ مریض عام حادثے کا کیس نہیں لگ رہا، اس کے پیچھے ریکارڈ میں ایک بات اور ہے۔ نائرہ نے فوراً پوچھا، کیا؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، یہ شخص پہلے ایک ہسپتال اسکینڈل کی تحقیقات کر رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رات کو زارون اچانک جاگ گیا۔ اس نے نائرہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے یاد آ رہا ہے، میں کسی چیز کے بہت قریب تھا۔ نائرہ گھبرا گئی، کس چیز کے قریب تھے؟ زارون نے کانپتی آواز میں کہا، کچھ لوگ ہسپتال میں غلط کام کر رہے تھے، میں نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ نائرہ سخت ہو گئی، اب یہ صرف یادداشت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک خطرناک سچ تھا۔ پولیس دوبارہ آئی، انہوں نے بتایا 6 ماہ پہلے زارون نے ایک خفیہ رپورٹ جمع کروائی تھی، جس کے بعد وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ نائرہ نے حیرت سے پوچھا، تو کیا اسے کسی نے جان بوجھ کر ہٹایا یا غائب کروایا؟ پولیس نے جواب دیا، ہمیں شک ہے کہ اس کا حادثہ اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کا حادثہ جان بوجھ کر کروایا گیا تھا۔ اسی رات نائرہ اکیلی کھڑی تھی، اس نے آہستہ سے کہا، میں نے اس کو پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن کہاں؟ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک تصویر آئی، وہ ایک ہسپتال کی پرانی راہداری تھی، وہ وہاں زارون کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ نائرہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا، نہیں، ارے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ زارون کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے میں سچ کے بہت قریب ہوں۔ نائرہ نے اس کی طرف دیکھا، مگر کچھ بول نہ سکی، کیوں نہ کہ اب وہ جان چکی تھی کہ اگر زارون کی یادداشت واپس آ گئی تو یہ صرف ایک شخص کی نہیں، بہت سارے لوگ خطرے میں آ جائیں گے۔ رات کے آخری پہر، ہسپتال کی فضا غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ زارون اب پہلے سے زیادہ بے چین رہنے لگا تھا، کبھی خاموش، کبھی اچانک خاموش ہو جاتا اور کبھی اپنی یادوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا اور کبھی تو بہت زیادہ چلاتا، جیسے وہ ہوا میں بکھر رہی ہوں۔
نائرہ اس کے بستر کے پاس بیٹھی رہتی اور ایک پرانی فائل دیکھتی رہتی۔ نہ جانے اس فائل میں کب کہاں کچھ نیا نکل آئے، لیکن اس فائل میں اسے کبھی بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی اور ذہن میں ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا کہ آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا تھا۔ اسی وقت نائرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ریکارڈ روم سے مزید پرانی فائلیں تلاش کرنے کی کوشش کرے گی۔ ریکارڈ روم میں دھول جمی ہوئی تھی۔ پرانی فائلوں کے درمیان اسے ایک لفافہ ایسا ملا جو باقی سب سے مختلف تھا۔ اس پر ہسپتال کی مہر نہیں تھی بلکہ ہاتھ سے کچھ لکھا گیا تھا، مگر لکھائی مٹ چکی تھی۔ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت پرانا ہو۔ نائرہ نے احتیاط سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرانی رپورٹ اور چند تصاویر تھی۔ جیسے اس نے پہلی تصاویر کھولی تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس تصاویر میں زارون کھڑا تھا، مگر زخمی یا بے ہوش نہیں۔ وہ مکمل ہوش میں اور صحت مند تھا اور کسی ہسپتال کے باہر کسی سے بات کر رہا تھا۔ نائرہ نے دوسری تصویر دیکھی۔ اس میں زارون کے ساتھ دو لوگ اور تھے جن کے چہرے واضح نہیں تھے، مگر ماحول کسی تنازع کا لگ رہا تھا۔ اسی وقت نائرہ کو ڈاکٹر کی باتیں یاد آئی۔ یہ کیس عام حادثہ نہیں لگ رہا تھا۔ اب یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ زارون کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ایک سلسلہ تھا، صرف ایک لمحہ نہیں۔ رات کو زارون اچانک بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کی سانس تیز تھی۔ اس نے نائرہ کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے یاد آ رہا ہے میں اکیلا نہیں تھا۔ نائرہ نے گھبرا کر پوچھا، کس کے ساتھ تھے تم؟ زارون نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے بولا، میں کسی ایسی چیز کے قریب تھا جو بہت بڑا راز تھا، اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ نائرہ خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ فائل تھی اور اس فائل کے آخر میں ایک لائن لکھی تھی جو صاف نہیں تھی، مگر اس کا مطلب خطرناک تھا۔ مریض کو اصل واقعے کے بعد جان بوجھ کر الگ کیا گیا۔ اسی لمحے نائرہ کے ذہن میں ایک جھٹکا سا آیا۔ اسے یاد آیا کہ چند ماہ پہلے ہسپتال کی ایک اندرونی انکوائری ہوئی تھی، مگر اسے اچانک بند کر دیا گیا تھا، اور اس انکوائری میں زارون کا نام کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ زارون نے کھڑکی کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، اگر میری یادیں واپس آئیں تو شاید کچھ لوگ بے نقاب ہو جائیں گے۔ نائرہ نے پہلی بار اس کی طرف سیدھا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ وہ بڑا مطمئن تھا، جیسے اسے یقین ہے کہ اس کی یادداشت بہت جلدی واپس آ جائے گی۔ بلکہ ایک ادھورا سچ تھا جو باہر آنے کے لیے بے چین تھا۔ نائرہ نے آہستہ سے بولی، تم نے کچھ دیکھا تھا اور اسی وجہ سے تمہیں نشانہ بنایا گیا ہو۔ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرو زارون، شاید کچھ یاد آ جائے۔ زارون خاموش رہا، مگر اس کی خاموشی نے سب جواب دے دیا تھا، اور پھر اس ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساخت ہو گیا۔ نائرہ کو صاف محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک مریض کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے راز کی طرف جا رہی ہے جس کے پیچھے پورا نظام چھپا ہوا ہے۔ یہ بات کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے، اور اگر زارون کو سب کچھ یاد آ گیا تو بہت کچھ ٹوٹ سکتا ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی اور اسپتال کے کوریڈورز میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے دیواریں بھی کسی کے راز کو چھپا رہی ہوں۔ زارون اب پہلے سے زیادہ بے چین تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار ایک ہی سمت کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی منظر اس کے سامنے آ کر بار بار ٹوٹ رہا ہو۔ نائرہ اس کے قریب بیٹھی تھی، مگر اب اس کی توجہ اب زارون سے زیادہ اس فائل پر تھی جو اس نے ریکارڈ روم سے حاصل کی تھی۔ اس فائل میں ایک بات بار بار لکھی ہوئی تھی، مگر کچھ حصے جان بوجھ کر مٹائے گئے تھے۔ واقعے کے بعد مریض کو الگ رکھا گیا، تمام ریکارڈ محدود کر دیے گئے، اندرونی جانچ روک دی گئی۔ نائرہ نے گہری سانس لی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس وقت زارون اچانک بول پڑا، میں نے ان دو لوگوں کے چہرے دیکھے تھے۔ نائرہ فوراً اس کی طرف دیکھ کر مڑی۔ کن دو لوگوں کے؟ زارون نے اپنی پیشانی پکڑ لی جیسے درد ہو رہا ہو۔ سفید کوٹ والے؟ نہیں، وہ عام ڈاکٹرز نہیں تھے۔ یہ سنتے ہی نائرہ ساخت ہو گئی۔ اگلے دن نائرہ ایک پرانی نرس سے بات کرنے کی کوشش کی جو اس وقت اسی وارڈ میں آئی تھی۔ وہ نرس کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اس مریض کے ساتھ جو ہوا وہ حادثہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا یا جو بھی کیا گیا وہ ایک سوچی سمجھی
سازش تھی۔ نائرہ نے فوراً پوچھا، پھر کیا ہوا تھا؟ نائرہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کہا، وہ کچھ ایسا جانتا تھا جو نہیں جاننا چاہیے تھا۔ یہ سن کر نائرہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ سیدھی ریکارڈ روم میں واپس گئی اور ایک اور فائل نکالی، مگر اس رپورٹ کا زیادہ تر حصہ پھاڑا جا چکا تھا۔ صرف ایک جملہ بچا تھا، مریض زارون کو معلومات تک رسائی کے بعد خطرہ قرار دے دیا گیا۔ نائرہ نے آہستہ سے فائل بند کر دی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ زارون صرف ایک مریض نہیں تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے غلط چیزیں دیکھ لی تھی جو اسے اس وقت نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ رات کو زارون اچانک اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے نائرہ کو دیکھ کر کہا، مجھے سب یاد نہیں، مگر مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے کسی کو پیسے لیتے دیکھا تھا اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ نائرہ خاموش رہی۔ زارون نے آہستہ سے کہا، پھر میں ہسپتال آیا تھا شکایت لے کر۔ اس کے الفاظ رک گئے، پھر وہ اچانک ساکت ہو گیا، جیسے کوئی یاد زور سے ٹوٹ گئی ہو۔ نائرہ نے نرمی سے پوچھا، پھر کیا ہوا تھا؟ زارون نے دھیرے دھیرے سے کہا، اس کے بعد مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی کچھ بھی، صرف اندھیرا اور ایک حادثہ۔ نائرہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اب تصویر واضح ہو رہی تھی، اب آہستہ آہستہ راز سامنے آ رہا تھا، مگر ابھی بھی ایک بڑا حصہ غائب تھا۔ اس وقت نائرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو مزید نہیں چھوڑ سکتی۔ اگلے دن اس نے خفیہ طور پر ہسپتال کے پرانے CCTV ریکارڈز دیکھنا شروع کیے، اور وہاں اسے ایک ایسی ویڈیو ملی جس نے اس کی زندگی کا نظریہ ہی بدل دیا۔ زارون اس ویڈیو میں ہسپتال کے ایک بند کمرے کے باہر کھڑا تھا اور اندر سے آوازیں آ رہی تھی، مگر اس سے آگے ویڈیو اچانک کٹ جاتی تھی اور اسی کٹ کے بعد حادثہ رپورٹ ہوا تھا۔ نائرہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ سب اسے سمجھ آ گیا کہ زارون کی یادداشت کھوئی نہیں گئی تھی، بلکہ کسی نے بہت سوچ سمجھ کر اسے ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اگر زارون کو مکمل یاد آ گیا تو ہسپتال کے اندر چھپا ہوا سچ ہمیشہ کے لیے سامنے آ جائے گا۔ بہت سے لوگ بے نقاب ہو جائیں گے۔ نائرہ کی آنکھوں کے سامنے CCTV کی وہ کٹی پٹی ویڈیو بار بار چل رہی تھی۔ زارون ہسپتال کے ایک بند کمرے کے باہر کھڑا تھا اور اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، پھر اچانک سب کچھ رک جاتا ہے اور اس کے بعد حادثہ۔ نائرہ کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر کمرے میں ایسا کیا تھا جو حادثے تک پہنچ گئی بات؟ اس رات نائرہ خاموشی سے ہسپتال کے اس حصے کی طرف گئی جہاں وہ بند کمرہ تھا۔ راہداری بہت سنسان تھی، صرف اس کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کے سامنے رک گئی۔ دروازے پر ایک پرانا سا تالا لگا ہوا تھا، جیسے اسے کافی عرصے سے استعمال نہیں کیا گیا ہو۔ نائرہ نے اسے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا، مگر وہ بند تھا۔ اس لمحے اس کے پیچھے قدموں کی آواز آئی۔ وہ فوراً پلٹی۔ ڈاکٹر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں ایک خاموش تنبیہ۔ تم وہاں نہیں جا سکتی، ڈاکٹر نے کہا۔ نائرہ نے ہمت کر کے پوچھا، اس کمرے میں کیا ہے؟ ڈاکٹر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد جواب دیا، وہ کمرہ بند نہیں کیا گیا، اسے چھپایا گیا ہے، سب کی نظروں سے۔ نائرہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، زارون وہاں تک پہنچ گیا تھا اور اس کے بعد سب کچھ شروع ہوا جو نہیں شروع ہونا چاہیے تھا۔ اگلے دن زارون کی حالت کچھ بہتر ہوئی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی الجھن تھی، اس کے چہرے پر اب بھی سوال تھے۔ نائرہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ زارون نے اچانک کہا، مجھے ایک چیز بار بار یاد آ رہی ہے۔ نائرہ نے پوچھا، کیا؟ زارون نے آہستہ سے کہا، میں نے کسی فائل کو دیکھا تھا جس میں لوگوں کے نام تھے اور وہ لوگ ہسپتال سے تعلق رکھتے تھے۔ نائرہ پھر سے ساکت ہو گئی۔ اس رات نائرہ نے ہمت کر کے وہ بند کمرہ کھولنے کی بہت کوشش کی، پھر سے دوبارہ کوشش کی۔ اس بار دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا اور ہوا میں پرانی بدبو تھی، کیونکہ وہ بہت عرصے سے بند کیا ہوا تھا، جیسے وہاں کافی عرصے سے کوئی گیا ہی نہ ہو۔ نائرہ نے ٹارچ جلائی۔ دیواروں پر کچھ پرانی فائلوں کے نشانات تھے اور فرش پر بھی کچھ نشانات تھے۔ ایک میز پر کچھ پرانی فائل پڑی تھی،
نائرہ نے اسے اٹھایا اور جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ کھولا اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس میں صاف لکھا تھا، اندرونی بدعنوانی کی مکمل رپورٹ تیار کرنے والا شخص زارعون خطرہ قرار دے دیا گیا۔ نائرہ کی آنکھیں پھیل گئی، جیسے وہ کمرہ اسپیشلی طور پر زارعون کے لیے بنایا گیا ہو، اسے پھنسانے کے لیے۔ اسے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ زارعون کوئی عام مریض نہیں تھا، وہ شخص تھا جس نے سچ دیکھ لیا تھا، جس نے ہسپتال میں ہوتے کالے کرتوتوں کو دیکھ لیا تھا، اور اسی سچ نے اس کی یادداشت اور زندگی دونوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ اسی لمحے پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہوا۔ نائرہ چونک گئی۔ اندھیرا گہرا تھا اور باہر سے کسی نے آہستہ سے کہا، تمہیں وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نائرہ کی سانس رک گئی۔ اب وہ اکیلی اس کمرے میں نہیں تھی، اور جس راز کو وہ کھول رہی تھی اب وہ اسے خود بند کرنے نہیں دے گا۔ نائرہ نے ٹارچ مضبوطی سے پکڑی۔ بند کمرے میں اندھیرا اسی طرح پھیلا ہوا تھا جیسے دیواریں بھی سانس لے رہی ہوں۔ دروازہ پیچھے سے بند ہو چکا تھا اور باہر سے جو آواز آئی تھی وہ اب دوبارہ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جو بھی آیا تھا وہ دروازہ بند کر کے لگتا ہے کہ جا چکا تھا۔ ایک لمحہ مکمل خاموشی چھا گئی، پھر اچانک ہلکی سی قدموں کی آواز کمرے کے اندر ہی سنائی دی۔ نائرہ نے گھبرا کر ٹارچ گھمائی۔ روشنی میں صرف پرانی میزیں، بکھری ہوئی فائلیں اور دھول جمی نظر آ رہی تھی، مگر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت زارعون کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے، میں نے کسی فائل کو دیکھا تھا جس میں لوگوں کے نام تھے۔ نائرہ نے جلدی سے وہ پرانی فائل دوبارہ کھولی۔ اس کے اگلے صفحات پر ایک فہرست تھی، کچھ نام، کچھ دستخط اور ہسپتال کے اندرونی افراد کے حوالے سے۔ نائرہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کوئی عام کیس نہیں تھا، یہ ہسپتال کے اندر ہی کچھ بڑے مسئلے کی رپورٹ تھی۔ اچانک کمرے کی لائٹ جھپکی اور اسی لمحے ایک فائل اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ نائرہ نے جھک کر اٹھائی، مگر جب اس نے سر اٹھایا تو اس کے سامنے کوئی کھڑا تھا، ایک شخص۔ نائرہ واضح نہیں دیکھ پائی تھی، مگر سفید کوٹ پہنا ہوا تھا۔ نائرہ پیچھے ہٹ گئی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ وہ شخص آہستہ سے بولا، تم غلط جگہ آ گئی ہو، تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ نائرہ نے ہمت کر کے کہا، یہ ہسپتال کے اندر کیا چل رہا ہے، اور یہ ہسپتال کا کمرہ خفیہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس شخص نے ایک قدم آگے بڑھایا، زارعون کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نائرہ کا دل بیٹھنے لگا۔ تم لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو اور آگے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ شخص بولا، ہم نے اسے نہیں روکا، ہم نے اسے خاموش کیا تھا۔ یہ سنتے ہی نائرہ کے جسم میں جھٹکا سا لگا۔ خاموش کیا تھا؟ اس وقت دروازے کے باہر سے ہلکی سی آواز آئی اور پھر ایک اور آواز، نائرہ۔ وہ آواز زارعون کی تھی۔ نائرہ نے فوراً پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر دروازہ تو اب بھی بند تھا۔ کمرے میں موجود سفید کوٹ والے شخص نے آہستہ سے کہا، اگر زارعون کو سب یاد آ گیا تو تم بھی محفوظ نہیں رہو گی۔ نائرہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور غصہ بھی، اور حیرانی بھی تھی کہ میں بھی نہیں بچوں گی۔ مطلب کیا تھا اس بات کا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس شخص نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، اس نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو اسے نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ اس لمحے ہسپتال کے باہر سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں، کمرے کی فضا اور زیادہ بھاری ہو گئی، اور پھر اچانک نائرہ کو اپنے ذہن میں ایک پرانی جھلک محسوس ہوئی، ایک فائل، ایک دستخط، اور وہ خود اسی ہسپتال کے اس حصے میں کھڑی تھی۔ بہت پہلے نائرہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ سب میں نے بھی دیکھا تھا۔ اسی لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ معاملہ صرف زارعون کا نہیں تھا، اس میں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں شامل تھی، اور وہ اس بات سے واقف ہی نہیں تھی۔ شاید اسی لیے اس کو اس کیس میں زیادہ دلچسپی تھی، اور باہر کہیں زارعون کی آواز بار بار گونج رہی تھی، نائرہ سچ مت روکنا۔ نائرہ کے آنسو اس کی پلکوں پہ ٹھہرے ہوئے تھے اور زارعون سیدھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب کسی کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ سفید کوٹ والا شخص پیچھے کھڑا تھا، خاموش، جیسے وہ بھی انجام کا انتظار کر رہا ہو۔ زارعون نے آہستہ سے کہا، مجھے سب یاد آ گیا ہے۔
اس کی آواز میں درد تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی طاقت بھی۔ میں نے ہسپتال کے اندر وہ سب کچھ دیکھا تھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، نائرہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ زارون، آپ نے کیا دیکھا تھا ہسپتال میں؟ کیا دیکھا تھا تم نے؟ زارون نے گہری سانس لی۔ دوائیوں کا غلط استعمال، مریضوں کے ریکارڈز بدلنا اور کچھ ایسے فیصلے جو انسانیت کے خلاف تھے، جو ڈاکٹرز کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ کمرے میں خاموشی مزید بھاری ہو گئی۔ زارون نے نائرہ کی طرف دیکھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ سب کے سامنے لا کر رہوں گا، مگر اس سے پہلے ہی مجھے روک دیا گیا۔ اس کی آواز رک گئی۔ میرے ساتھ حادثہ نہیں ہوا تھا، مجھے چپ کروایا گیا تھا۔ نائرہ کی آنکھوں میں صدمہ تھا اور اس نے دھیرے سے پوچھا۔ زارون نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، تم اس وقت اس سسٹم کا حصہ نہیں تھی، تم صرف وہاں کام کرتی تھی، لیکن تم نے کچھ دستخط کیے تھے بغیر مکمل معلومات کے۔ نائرہ کا سر جھک گیا۔ اب اسے اپنی یادوں کے ٹکڑے سمجھ آ رہے تھے۔ سفید کوٹ والا شخص آہستہ سے بولا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب تم لوگ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اگر یہ بات باہر گئی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ زارون نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، سچ پہلے ہی سب کچھ بدل چکا ہے۔ اس لمحے زارون نے نائرہ کی طرف دیکھا، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ اگر تم سچ سامنے لاؤ گی تو یہ سب ختم ہو سکتا ہے، ورنہ کئی زندگیاں برباد اسی طرح ہوتی رہیں گی، اور اگر نہیں تو پھر میں پھر سے خاموش کر دیا جاؤں گا۔ نائرہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نہیں تھا۔ اس نے کہا، اب مزید جھوٹ نہیں۔ اس لمحے اس نے ہسپتال کے مرکزی کنٹرول روم کا الارم آن کیا۔ کچھ ہی دیر میں پورے ہسپتال میں ہلچل مچ گئی۔ عملہ، ڈاکٹر سب اکٹھے ہونے لگے۔ سفید کوٹ والا شخص پیچھے ہٹ گیا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، وہ بولا۔ زارون نے آخری بار نائرہ کی طرف دیکھا۔ شکریہ نائرہ، اب میرا کام ختم ہوا۔ نائرہ نے جلدی سے کہا، نہیں، اب تمہیں بھی ٹھیک ہونا ہے۔ زارون نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کبھی کبھی سچ کے بعد انسان کو صرف آزاد ہونا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ آہستہ سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دن بعد ہسپتال میں انکوائری شروع ہو گئی۔ کئی لوگ معطل ہوئے، کچھ گرفتار بھی ہو گئے۔ نائرہ ایک طرف کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ زارون ہسپتال سے جا چکا تھا، مگر اس نے ایک خط چھوڑا تھا۔ اس میں لکھا تھا، یادیں واپس آنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، اور ہر انسان اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ اس کی یادیں واپس آ سکیں، لیکن میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جس کی یادیں بھی واپس آئی اور سچ بھی سامنے لایا گیا تمہاری مدد سے۔ لیکن سچ کو دفن رکھنا سب سے بڑا جرم ہے۔ نائرہ نے وہ خط اپنے دل کے قریب رکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل ہلکا تھا۔ ہسپتال اب ویسا نہیں رہا تھا جیسے پہلے تھا۔ کچھ دروازے بند ہو گئے تھے اور کچھ سچ ہمیشہ کے لیے کھل گئے تھے، اور کہیں دور زارون ایک نئی زندگی شروع کر رہا تھا، اس بار یادوں کے بغیر نہیں، بلکہ سچ کے ساتھ، اور اپنی نئی سوچوں اور نئی یادوں کے ساتھ۔ یوں اس کہانی کا اینڈ ہوتا ہے۔ آپ لوگ بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ایسی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کامنٹ کر کے اپنی رائے دے دیں۔